تو آئیے آج قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت الاعراف کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اس میں جو انسانیت کی عظیم داستان بیان کی گئی ہے ہم اسے سمجھیں گے بالکل شروع سے۔ یہ کہانی ہے انتخاب کی، تکبر اور عاجزی کی، اور آخر میں انجام کی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی ڈرامائی لمحے سے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کائنات کی سب سے پہلی نافرمانی ہوتی ہے۔ ابلیس کا یہ جملہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، نہیں، یہ ایک اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جس نے پوری انسانی تاریخ کے سب سے بڑے تصادم کی بنیاد رکھ دی، تکبر بمقابلہ اطاعت۔ چلیں اس میں تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ اس بات پر ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، اور پھر وہ اہم حکم کیا تھا جو تمام فرشتوں اور ان کے ساتھ موجود ابلیس کو دیا گیا تھا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ ابلیس تھا کون؟ دیکھیں، قرآن ہمیں صاف بتاتا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک جن تھا، یعنی ایک ایسی مخلوق جسے آگ سے بنایا گیا تھا۔ حالانکہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کا مقام بھی اونچا تھا، لیکن اس کی اصل پہچان اس کا تکبر بن گیا۔ کب؟ جب اس نے اپنی آگ سے بنی فطرت کو اللہ کے حکم سے زیادہ اہم سمجھ لیا۔ اور یہاں ہمیں دو بالکل مختلف رد عمل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف ہیں فرشتے جنہوں نے فوراً بغیر کسی سوال کے مکمل اطاعت کی، انہوں نے اپنے خالق کے حکم کے سامنے اپنی ہر خواہش کو ختم کر دیا۔ اور دوسری طرف ہے ابلیس کا انکار، اور اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ حسد اور اپنی برتری کا ایک جھوٹا احساس۔ یہی وہ پہلا اور سب سے بنیادی انتخاب ہے جو ہر باشعور مخلوق کے سامنے آتا ہے، عاجزی یا بغاوت۔ تو اس پہلے بڑے واقعے کے بعد کہانی کا رخ جنت کی طرف مڑتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آدم اور حوا علیہم السلام نے جنت میں وقت کیسے گزارا، اور پھر وہ کون سے واقعات تھے جو زمین پر انسانی سفر کا آغاز بنے۔ دیکھیں، آدم اور حوا کا جنت سے نکلنا کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ یہ 4 مراحل میں ہوا۔ سب سے پہلے شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر اس وسوسے کے نتیجے میں نافرمانی کا عمل ہوا، اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا، اور پھر آخر میں جو سب سے اہم بات ہے، انہوں نے فوراً اور سچے دل سے توبہ کی۔ اور یہ وہ دعا ہے جو آدم اور حوا نے مانگی تھی۔ یہ دعا یہ غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں، یہ اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کے لیے ایک عاجزانہ پکار تھی، اور شاید یہی انسانیت کے لیے پہلا سبق تھا کہ واپسی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو آدم اور حوا کا سفر ایک نئی دنیا میں شروع ہوا، زمین پر، اور اس نئے آغاز کے ساتھ ہی انسانیت کو زندگی گزارنے کے لیے صاف صاف ہدایات بھی مل گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب زندگی ایک آزمائش بننے والی تھی۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانیت کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا، انہیں بڑی واضح نصیحتیں کی گئیں۔ پہلی، اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کو پہچانو۔ دوسری، لباس التقویٰ پہنو، یعنی پرہیزگاری کا لباس۔ اور یہ کوئی ظاہری لباس نہیں، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو پیغمبر بھیجے جائیں گے ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ پرانی کہانی ایک ایسا سوال چھوڑ جاتی ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے نا؟ یہ سوال ہمیں سیدھا انسانیت کی اس کشمکش سے جوڑتا ہے جو آج تک جاری ہے، جہاں نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب ہر روز بلکہ ہر لمحہ کرنا پڑتا ہے۔ چلیں اب کہانی کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے انسانی سفر کے اختتام کی، یعنی یوم حساب کی۔ وہ دن جب ہر ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، اور اس صورت میں اس کا منظر بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس سورت کا نام ہی الاعراف ہے، یعنی بلندیاں۔ یہ ایک بہت ہی منفرد تصور ہے۔ یہ صرف جنت اور جہنم کے بیچ کی ایک دیوار نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی جگہ ہے جن کے نیک اور بد اعمال ترازو میں بالکل برابر ہو جائیں گے۔ سوچیں، ان کا انجام ابھی طے نہیں ہوا، اور یہ بات اللہ کے انصاف کی باریکی اور اس کی رحمت کی وسعت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو ایک طرف ہمیں جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، جو لوگ وہاں داخل ہو رہے ہیں ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، ان کا استقبال سلامتی ہو تم پر کہہ کر کیا جا رہا ہے، جو ان کے لیے ہمیشہ کے امن اور سکون کا اعلان ہے۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ اہل جہنم کی شدید اذیت کا منظر ہے۔ وہ دور سے جنت کو دیکھ پائیں گے، اس نعمت کو جسے انہوں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا، اور یہ دیکھنا، یہ نظارہ ان کی تکلیف اور حسرت کو اور بھی بڑھا دے گا۔ یہ 2 انجاموں کا ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا موازنہ ہے۔ اور ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ہیں آراف والے، یعنی ان بلندیوں پر کھڑے لوگ۔ وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے وہ جنتیوں کی کامیابی بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنمیوں کی ناکامی بھی۔
ذرا تصور کریں وہ امید اور خوف کی ایک کیسی عجیب کیفیت میں اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور ہم اس گہرے سوال کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ یہ جو بلندیوں کا تصور ہے، یہ جو حقیقت ہے کہ ایک ایسی درمیانی جگہ بھی ہے جہاں نیک اور بد اعمال برابر ہیں، یہ ہمیں اللہ کے فیصلے کی نوعیت پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا انصاف صرف سزا اور جزا کا ایک سادہ سا نظام نہیں، بلکہ اس میں امید، مولت اور اس کی بے پناہ رحمت کے بہت سے امکانات بھی چھپے ہوئے ہیں۔